ٹھیک ہے، ان چیزوں سے اس نے کبھی مجھ پہ کیا الزام لگانے، کبھی کیا الزام لگانے، شراب پی کے، نشہ کر کے، مار پیٹ کرنا، بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے کرنا۔ اس کے باقی دوست بھی اس طرح کے گھر آنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ کے گھر آتے تھے؟ جی ہمارے گھر آنا شروع، کیونکہ وہ اس کی یہ کنڈیشن ہی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ جو بھی کماتا تھا وہ زیادہ تر اڑا ہی دیتا تھا۔ وکیل نے اپنی فیس لے لی تھی؟ وکیل نے فیس لے لی تھی۔ وکیل نے پہلے مجھے کہا کہ ہاف پیمنٹ آپ کریں گی، ہاف پیمنٹ میں آپ سے کیس حل ہونے کے بعد لوں گا، بٹ ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی وکیل؟ میں نے ان سے بہت کرنے کی کوشش کی، وہ ہمیشہ آگے سے مطلب ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی چیزیں وہ سٹارٹ کر دیتے تھے باتیں کرنا کہ میں کہتی تھی ان سے بحث کرنے سے بہتر ہے میں خود ہی چپ ہو جائے۔ السلام علیکم، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری، میرے ساتھ نورین بی بی موجود ہیں۔ نورین بی بی کی 10 سال پہلے شادی ہوئی، جس شخص کے ساتھ ان کی شادی ہوئی وہ شراب پیا کرتا تھا، نشہ کیا کرتا تھا، جب گھر آیا کرتا تھا تو ان پر تشدد کیا کرتا تھا۔ 10 سالوں میں ایک دن بھی ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ اس شخص نے ان کو طلاق دینے کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی۔ ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، ان کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلا گیا، اور پھر جب انہوں نے ایک وکیل سے رجوع کیا کہ میرا کیس لڑیں، مجھے انصاف چاہیے، جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دلائیں، لیکن اس وکیل نے بھی ان کو دھوکہ دیا۔ وہ کس طرح سے دھوکہ دیا انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ شادی کس طرح سے ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی آپ؟ میں بیسکلی ظفر آباد سے تھی، آزاد کشمیر سے، ٹھیک ہے۔ میری شادی ہوئی میرے ماموں آزاد کزن سے، ٹھیک ہے۔ اس سے میری شادی ہوئی، آج سے تقریباً 10 سال اس کی اور میری شادی رہی ہے۔ ڈائیورس کو ہماری 3 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ شادی ہماری ہوئی، اس کے بعد ہمارے بچے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کا ڈیلی کا یہی روٹین تھی کہ وہ آتا ہے اور مطلب گھر میں بچوں کے سامنے اس طرح مارنا، لڑائی جھگڑا کرنا، شراب پینا، چرس پینا، یہ چیزیں کر کے۔ اس کے باقی دوست بھی اس طرح کے گھر آنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ کے گھر آتے تھے؟ جی ہمارے گھر آنا شروع ہو گئے تھے، کہ جس وجہ سے مطلب کہ میں نے اسے منع کیا اس چیز سے۔ میں نے کہا یہ چیزیں ٹھیک نہیں، کیونکہ ہماری بیٹیاں ہیں تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ کسی دوست نے غلط کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا، مگر یہ کہ ان ناؤن لوگ جب آتے تھے، ظاہر ہے مجھے خود اچھا نہیں لگتا تھا ہمارے گھر میں آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بیسکلی جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ تھے، ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں۔ پردہ خاتون تھی؟ جی باپردہ خاتون تھی۔ تو جب وہ لوگ اس طرح سے آنا شروع ہو گئے، پھر مطلب میری اس کی لڑائیاں بڑھنا شروع ہو گئی، کیونکہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھی کہ ہماری بیٹیاں ہیں اور گھر میں اس طرح کوئی بندہ ہمارے گھر میں ان نون پرسن آئے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں سے اس نے کبھی مجھ پہ کیا الزام لگانے، کبھی کیا الزام لگانے، شراب پی کے، نشہ کر کے، مار پیٹ کرنا، بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے کرنا۔ بچے مطلب ہر ٹائم میرے کبھی کس کونے میں چھپے رہتے تھے، کبھی کس کونے میں کہ ابھی مطلب آئے گا، مطلب آنے کے بعد اس نے لڑائی کرنی ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اس طرح کے الزامات لگایا کر؟ بس مطلب جس طرح وہ خود شراب پیتا تھا، وہ اس کے ذہن میں یہی تھا پتہ نہیں کیا کرتی ہے، میں چلا جاتا ہوں، یہ گھر میں اکیلی کیا کرتی ہے، بچے یہ وہ، بس عجیب طرح کی باتیں اس کی ہوتی تھی۔ اور ان کے کوئی ناجائز تعلقات تھے؟ نہیں، اس ٹائم پہ کوئی نہیں تھے، اس ٹائم کا میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ مجھے اس چیز کا نہیں پتہ، اس ٹائم پہ کوئی نہیں تھے۔ آپ لاہور کس طرح سے آئے؟ پھر اس طرح ہوا کہ لاسٹ اس کی جو میری پہلے مطلب کہ لڑائی ہوئی، اس کے بعد اس نے مجھے ڈائیورس دے دی، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر میں مظفر آباد امی کے گھر چلی گئی۔ امی کے گھر جانے کے بعد میں کچھ عرصہ امی کے گھر رہی۔ اب یہ تھا میرے بھائی خود سارے میرڈ تھے، سب کے بچے ہیں، میرڈ تھے وہ، تو میں نے اب ان پہ بھی بوجھ بننا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا میں کہیں کسی شہر میں جاتی ہوں جہاں جا کے میں جاب کروں یا اپنے بچوں کا خرچہ خود سے اٹھاؤں، ٹھیک ہے۔ میں پھر وہاں سے لاہور آ گئی۔ لاہور میں میرے بھائی پہلے رہتے تھے، لاہور بھائی کے پاس آئی، اپنی امی کو بھی ساتھ لے کے آئی کہ امی میرے پاس رہیں گی، میں وہاں پہ کوئی جا کے جاب کروں گی اپنے بھائی کے پاس رہ کے۔ پھر امی کو میں ساتھ ہی لے آئی، یہاں آ کے میں نے جاب وغیرہ شروع کر دی۔ میں نے کوئی اس کو دوبارہ بات ہی نہیں کی، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے بچے میرے پاس ہیں، میں کچھ بھی نہیں کہتی ہوں، اللہ دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بعد میں اس نے جو ہے وہ جب اس نے دوسری شادی کی تو اس ٹائم پہ پھر میں نے بھی کہا کہ میرا حق کہاں پہ ہے، کیونکہ وہ گھر جو بنایا تھا میں نے اپنی ہی ماں کے پیسوں سے بنایا تھا، میں نے اس سے پیسے نہیں لیے تھے، کیونکہ وہ اس کی یہ کنڈیشن ہی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ جو بھی کماتا تھا وہ زیادہ تر اڑا ہی دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے جب کیس کیا، میں نے یہی کہا کہ میرا جہیز، میرا مطلب جو گھر میں حصہ ہے، ٹھیک ہے، میرا حق مہر 5 لاکھ تھا، وہ حق مہر، میرا بچوں کا جو 3 سال کا خرچہ بنتا ہے وہ مجھے چاہیے۔ میں نے جا کے یہاں سے ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا اس کے خلاف، وکیل اعظم بٹ صاحب،
انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کا کیس لڑتا ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا. میں نے بھی ان پہ جو ہے وہ بھروسہ کیا. میں انہیں کچھ بھی کر کے، حالانکہ میرا کوئی اتنی خاص آمدن بھی نہیں تھی، کچھ بھی کر کے میں انہیں ان کی فیس بھی دیتی رہی. میں نے کہا تاکہ میرا کیس آگے چلتا رہے، میرا کیس رکے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر چلتا رہا 8 مہینے ہو گئے جب مجھے کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی، کیونکہ ایک دفعہ بھی اس بندے کو یہ کورٹ تک نہیں بلا سکے آج تک. 8 مہینے میں وہ بندہ کورٹ تک نہیں آیا کہ رہتا ہے ابھی اسلام آباد میں. اسلام آباد میں ہی رہتا ہے. تو ایک دفعہ بھی وہ بندہ کورٹ میں نہیں آیا کہ اسے کوئی نوٹس جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز جا رہی ہے تو اسے کورٹ تو آنا چاہیے تھا. وکیل نے اپنی فیس لے لی تھی. وکیل نے فیس لے لی تھی. وکیل نے پہلے مجھے کہا کہ ہاف پیمنٹ آپ کریں گی، ہاف پیمنٹ میں آپ سے کیس حل ہونے کے بعد لوں گا. بٹ ایسا نہیں ہوا. وکیل نے مجھ سے 30,000 میں ڈن ہوا تھا کیس اس کا میرا، اس نے مجھ سے 20,000 لے لیے. اور 20,000 لینے کے بعد پھر جب اس نے مجھ سے 5,000 اور ڈیمانڈ کی تو میں نے کہا میرے پاس تو 5,000 نہیں ہے، کیونکہ میں تو خود بڑی مشکل سے پہلے ہی ارینج کر کے دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر نہیں دینے تو نہ دے، میں آپ کا نہ آگے کیس فارورڈ کرتا ہوں اور نہ ہی میں آپ کے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، آپ کا نکاح نامہ، طلاق نامہ، وہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں. آپ کا کیس بھی میں اسی ٹائم آگے فارورڈ کروں گا جب مجھے آپ پیسے دیں گی، اور آپ کے ڈاکومنٹس اگر آپ کو چاہیے پہلے آ کے میری پوری 30,000 فیس پوری کریں، اس کے بعد میں آپ کو اوریجنل ڈاکومنٹس آپ کو دھمکیاں دی. دی. کہاں کے ہیں یہ وکیل؟ یہ وکیل بھی یہاں مطلب اسی ایریا کے جہاں پہ میں رہ رہی ہوں، اسی ایریا کے لاہور بینک سٹاپ سے ہی ہیں. جی. آپ نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی وکیل؟ میں نے ان سے بہت کرنے کی کوشش کی. وہ ہمیشہ آگے سے مطلب ایسی باتیں، ایسی چیزیں وہ سٹارٹ کر دیتے تھے باتیں کرنا کہ میں کہتی تھی ان سے بحث کرنے سے بہتر ہے میں خود ہی چپ ہو جائے. آخر میں نے انہیں تھک ہار کے یہ کہا، میں نے کہا 20,000 آپ نے لینا ہے لے لیں. آپ جسٹ مجھے میرے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ مجھے واپس کر دیں تاکہ میں کسی اور وکیل کو دوں یا میرے پاس کوئی پروف تو ہو کسی چیز کا. بٹ انہوں نے کوئی اس طرح کا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے 10,000 اور دیں گی تبھی میں آپ کے جو ہے اوریجنل ڈاکومنٹس بھی دوں گا یا کوئی بھی کام ہے اس کے بعد ہی ہوگا. آپ کا شوہر اب نشہ کرتا ہے دوسری بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے؟ مجھے اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں. میرا اب ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. بالکل جی. اب انصاف لینا انتہائی مشکل ہو گیا پاکستان میں، اور یہاں پہ ہر شخص پیسے بٹورنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ہر شخص کو بس پیسے سے لگن ہے. انصاف دیتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. تو میں ان وکیل صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک معصوم خاتون، ایک جس پر ظلم ہوا، جس بیچاری نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات پہلے ہی دیکھی ہیں، آپ ان کی مشکلات کو اور بڑھا رہے ہیں، کچھ رحم کھائیں. آپ کو اگر یہ عہدہ، یہ اختیار ملا ہے کہ آپ کسی کو انصاف دلا سکتے ہیں تو اس کا صحیح سے استعمال کریں. برائے مہربانی اس خاتون پہ رحم کھائیں، اور جو کاغذات، جو آپ کے پاس کاغذات موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں، اور جو آپ نے فیس اضافی لی ہے وہ بھی ان کو واپس کریں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ہاں پاکستان میں بھی انصاف دلانے والے اور اچھے لوگ موجود ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.